الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی نسبت سے کچھ دین کی باتیں سننے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرمایا۔ تو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ آج کا جو عنوان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش، عید میلاد النبی کے نام سے آج دنیا میں لوگ مسلمان کا لیبل لگا کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار بن رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی طرف غلط باتیں بتا رہے ہیں، اور عید میلاد النبی کے نام سے آج ہندوستان کے اندر عید منائے جا رہے ہیں۔ تو اسی کے متعلق آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں عید میلاد النبی کیا چیز ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی صحیح تاریخ، اور میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی صحیح تاریخ، اور عید میلاد النبی یہ کہاں سے ثابت ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی، اور نبی علیہ السلام کے جانثار صحابہ نے عید میلاد النبی منایا ہے یا نہیں ہے، تو آپ حضرات قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کو سمجھیں اور سنیں۔ بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں مجھے رکھنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے بھی شہر میں عید میلاد النبی کے نام سے عید منایا جا رہا ہے۔ شہر کے اطراف میں، دیہاتوں میں، شہر کے آس پاس علاقوں میں منایا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستوں دیکھیے، صاف بات ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمہ کے لیے دو عیدین عطا فرمائے ہیں، دو عید عطا فرمائے ہیں۔ اللہ جو عید ہم مسلمانوں کو عطا کیے ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی شخصیت کے پیچھے، کسی واقعے کے پیچھے یہ عید اللہ نے ہمیں عطا نہیں کیے ہیں۔ اللہ نے جو دو عیدیں ہمیں عطا کیے ہیں، یہ مسلمانوں کی عبادتوں پر اللہ تعالی ہمیں عیدین عطا فرمائے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، عید الفطر کا جو مسئلہ ہے، اللہ نے تمام امت مسلمہ کے لیے رمضان کے روزے اور رات کے قیام تراویح پڑھنے کی چیز عطا فرمایا۔ پورا مہینہ روزے اور روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عید الفطر عطا فرمائے۔ اور عید الاضحیٰ کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ہے حجاج اکرام 9ویں ذی الحجہ کو تمام حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد 10 ذی الحجہ کو دیکھیے حج کا ایک بہت بڑا کام وہاں پر حرمین شریفین میں، کعبۃ اللہ میں یہ حج کے ایام ہوتے ہیں، بقرعید سے پہلے وہ کام ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور عید ہمیں انعام عید الاضحیٰ عطا فرمایا ہے۔
یہاں دیکھیے آپ کو اچھی طریقے سے ذہن میں بات ہونی چاہیے، بقرعید جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، لیکن کس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ واقعہ جو پیش آیا اسماعیل علیہ السلام کا، وہ ذی الحجہ ہے، کون سا مہینہ ہے نہیں معلوم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایام حج گزرنے کے بعد عید عطا فرمائے ہیں، اس کے ساتھ قربانی عطا فرمائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اور عید سے نہیں جوڑنا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چل گیا کہ کسی شخصیت کے تحت عید کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اگر اللہ کسی شخصیت کی پیدائش پر کسی پر عید مناتے تو سب سے مبارک دن آج کا دن ہوتا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہی سب سے بڑا عید کا دن ہوتا، اور اس دن اللہ کے طرف سے خود حکم آ جاتا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ آج جو کہی جا رہی ہے 12 ربیع الاول، اس کی کہاں تک یہ صحیح ہے آپ دیکھیے۔ تو یہ تو سب سے پہلے آپ کو اس سے پتا چل گیا کہ عید جو ہے دو ہی ہے۔ یہ جو عید میلاد النبی کے نام سے جو تیسرا یہ لایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر عید میلاد النبی میں سیرت کو بولا جاتا ہے، لیکن کیا کیا ہو رہا ہے آج ہندوستان کے اندر، جگہ جگہ جو یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں عید میلاد النبی کے نام سے جو جشن منایا جا رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہاں پر یہود کا طریقہ، کافر کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ وہاں اپنایا جا رہا ہے۔ تو آپ آگے سنتے جائیں۔ تو میرے دوستوں دیکھیے، سب سے پہلے تاریخ کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو پیدائش کی تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول بھی ہے۔ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئے، اور 9 تاریخ ربیع الاول کے پیدائش کی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور بعض اقوال 12 ربیع الاول ہے، لیکن یہ 12 ربیع الاول میں بڑا اختلاف ہے علماء حضرات کا۔ ہاں آپ کو یہ بتا دوں 12 ربیع الاول پیر کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس دنیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ تو 12 ربیع الاول یہ کنفرم ہے اور یہ ڈیسائیڈ ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو وفات ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اب سوچئے آپ حضرات تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے، جو ربیع الاول کے میلاد کے نام سے جو منائے جا رہے ہیں، پیدائش ڈے جو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے منائے جا رہے ہیں، تو یہ کھلے دشمن ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ ہے، یہ پکا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اسی تاریخ کو آج خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ حضرات تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی علیہ السلام کا جسم اطہر رکھا گیا ہے، اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے چیخیں لگ چکے ہیں، صحابہ پریشان کے حالت میں ہے، ایک ایک صحابی تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے، جیسے ہی وفات کی خبر سنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، پہنچ کر دیکھیے روایتوں میں آتا ہے کپڑے کو چہرے سے ہٹاتے ہیں، اٹھا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں، اے رسول اللہ، اے نبی جی، اگر کہہ دیتے رونا جائز ہے، رو سکتے ہیں تو آپ کہہ دیتے، تو میرے آنکھوں کے آنسوں سے آپ کو دھلایا جاتا، آپ کے جنازے کو دھلایا جاتا، اتنا رو سکتا تھا، لیکن آپ نے منع کیا ہے، میں نہیں رو سکتا۔ تمام صحابہ پریشانی کے عالم میں ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ
کیسے ہستی ہیں، تمام لوگ پریشان، صحابہ وفات کی تاریخ ہے 12 ربیع الاول کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف پریشان ہے، حضرت عمر تلوار لے کر نکل چکے ہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ نبی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس، جنازے وہاں پر جس میں اطہر رکھا ہوا ہوتا ہے نبی علیہ السلام کا، ابو بکر رضی اللہ عنہ چہرے سے کپڑا ہٹا کر بوسہ لیتے ہیں پیشانی سے، بوسہ لینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے نبی جی، آپ کا آنا بھی دنیا میں پاک تھا، آپ کا اس دنیا سے جانا بھی پاک ہے۔ یہ کہہ کر مسئلہ 2 دن کا ہو جاتا ہے، وہاں پر پیر کے دن انتقال ہوئے، منگل کے دن یہاں خلافت کا مسئلہ تھا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، بات اتنی بتانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ پکی ہے، لیکن افسوس ہے وہ صحابہ جنہوں نے نبی کے کہنے پر، نبی کے اشارے پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ نبی علیہ السلام کی 63 سالہ زندگی میں کبھی میلاد کے نام سے کوئی جشن نہیں منایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں 2 مرتبہ میلاد آیا، حضرت ابو بکر نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ میلاد آیا، اللہ کے نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، انہوں نے بھی میلاد نہیں منایا۔ صحابہ کیسے تھے دیکھیے ان کی زندگیوں کو، کیا سوال ہے میلاد منانے والوں سے میرا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس امت کے لیے کیا نہیں بتایا ہے، استنجا کا طریقہ بتایا ہے، مسواک کا طریقہ بتایا ہے، وضو کا طریقہ بتایا ہے، کھانا کیسے کھایا جائے، پانی کیسے پیا جائے، سرما کیسے لگایا جائے، بستر کیسے بچھایا جائے اور مسجد میں کیسے داخل ہو جائے۔ نعوذ باللہ، میلاد منانے والوں سے میرا سوال ہے، کیا نبی علیہ السلام میلاد منانا بھول گئے تھے امت کو بتانے کے لیے؟ آج کیا ہو رہا ہے میرے دوستوں، میلاد کے نام پر گانے بج رہے ہیں، میلاد کے نام پر مرد عورتیں اکٹھا ہو رہے ہیں اور میلاد کے نام پر باجا بجایا جا رہا ہے۔ کہاں سے ثابت ہے آپ بتائیے، کس سے آپ بتانا چاہتے ہیں؟ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں کتنے مرتبہ میلاد آیا ہے، آپ اٹھا لیجئے کسی ایک کے تاریخ کو بجائے، کوئی میلاد نہیں منائے۔ نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے میلاد منایا ہے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے میلاد منایا۔ کیا ان کو نبی سے عشق نہیں تھا؟ کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی؟ آج ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے شہر کے آس پاس میں میلاد منایا جا رہا ہے، مولود کے نام سے پڑھا جا رہا ہے، بریانی پکائی جا رہی ہے، کپڑے پہنے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کے وفات پر کیسی خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہم مسلمانوں کو۔ آپ بتائیں، کسی کافر، یہودی، عیسائی کے گھر میں کسی لیڈر کا انتقال ہو جائے، کوئی لیڈر مر گیا ہو، کیا اس کے مرنے پر اس کی تاریخ پر خوشیاں منا رہے ہیں؟ آج ہم مسلمان کا لیبل لگا کر عید میلاد النبی کے نام سے نبی علیہ السلام کی وفات کی تاریخ میں آج ہم میلاد کے نام سے جشن منایا جا رہا ہے، مٹھائی پکایا جا رہا ہے، تقسیم ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تھوڑے تاریخ کو سمجھیں، آپ کو بتا دوں، دیکھیے 5ویں صدی میں اربل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام صلاح الدین تھا، اس نے اس کو ایجاد کیا ہے میلاد۔ اور یہ احمد رضا خان کے نام سے جو بریلوی ہے، یہ اس کو کوئی اور طریقہ نہیں ملا اس کے پیٹ میں دوزخ کو بھرنے کے لیے، اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا اور اس کو ماننے والے یہ طریقہ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں۔ اور کیا کیا نہیں، صرف دعوت کے نام پر 12ویں، 11ویں، 40ویں کیا کیا منایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام کی وفات کو کھلواڑ بنا کر رکھ دیے ہیں ہم لوگ۔ صحابہ، ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، جیسے ہی
دیہات میں وہ شخص ایک صحابی ہل چلا رہے تھے، کھیتی باڑی کرنے والے صحابی تھے۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر پہنچی، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں۔ وہ صحابی کو جیسے ہی معلوم ہوا، فوراً اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ، یہ دونوں آنکھ کی جو بینائی ہے اس کو ختم کر دے اور دونوں آنکھ کو بہرا کر دے۔ ان آنکھوں کی اور ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نبی نے اس آنکھ کو دیکھا ہے وہ نبی اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس آنکھ کی کیا ضرورت ہے؟ ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ تو اس پر وہ صحابی کہنے لگے، جو آنکھ نبی کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی تھی، جس آنکھ کانوں سے نبی کی بات کو سنا کرتا تھا، نبی کے قول کو سنا کرتا تھا، اگر وہ دنیا میں ہی نہیں ہے تو پھر اس کان کس کام کے، اس آنکھ کس کام کے؟ یہ آنکھ اور کان کی ضرورت نہیں ہے جب نبی ہی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ عشق تھا، قیامت ٹوٹ پڑا تھا 12 ربیع الاول کے دن، وفات کا دن تھا، لیکن آج 1400 سال کے بعد وہی 12 ربیع الاول ہندوستان میں آیا ہے، تو آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ جشن نبی سے کیسا عشق تھا، دیکھیے صحابہ کیسے قربانیاں دی ہیں، لیکن آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے محبت کرنا تھا، کیسے عشق ہونا تھا، لیکن آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 114 جگہ قرآن کریم کے اندر نبی علیہ السلام کی اتباع کے بارے میں بتایا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کے بارے میں بتایا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو باتیں بتائیں اس پر عمل کرنے کے لیے بتایا گیا، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہیں نبی علیہ السلام ان کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا، لیکن آج ہم وہ سب کام کر رہے ہیں جو نہ نبی سے ثابت ہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہیں، نہ تبع تابعین سے ثابت ہیں، نہ علماء حق سے ثابت ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، آپ ڈیسائیڈ کر لیں، یہ ہو سکتا ہے سچا عاشق رسول اگر کوئی ہے تو اس کو تاریخ کو سمجھنا چاہیے، سیرت کو پڑھنا چاہیے، تھوڑا آپ دل کے کانوں سے اس بات کو لے کر جائیں، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں جہاں تک ہوئی بات پہنچائیں، ہمارا کام ہے۔ گزشتہ سال اچھی طریقے سے میں پہچانتا ہوں، جانتا ہوں، میرے موبائل میں آج بھی نوجوان مسلمانوں کے 20-30 نوجوان 12 ربیع الاول کو مناتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے میرے موبائل میں۔ شہر کی بات کر رہا ہوں، کوئی کچھ بھی کہے اللہ کے یہاں جا کر جواب دینا پڑے گا۔ جائیں آج کی رات میں، آج کے دن آپ لگائیں، اپنے وقت کو دیکھیے اپنے بستیوں میں کیا کیا ہو رہا ہے میرے پاس آج بھی موجود، کسی کو گارنٹی نہیں ہے، آئیے میں پروف کے ساتھ آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ 12 ربیع الاول ڈانس کے ساتھ، گانوں کے ساتھ، مرد عورت ایک ساتھ ہو کر ناچ نچا رہے ہیں، لیکن بتا رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے۔ نبی کے غدار ہیں، نبی کے دشمن ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو میلاد کے نام سے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے غلط رسم و رواج کو لا چکے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، جہاں تک ہو سکے آپ کی نظر میں آئے تو اس کو روکے فوراً۔ یہ نوجوان بچے میلاد کے نام سے باقاعدہ ٹیم لگائے ہوئے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہاں ان کو دیکھا جائے نہ ان کے چہروں میں سنت رسول اللہ ہے، نہ ان کو نماز جانے کا پتہ ہے، نہ عشاء کی فرض کی نماز، نہ فجر کی 2 رکعت، نہ مغرب کی 3 رکعت، کوئی ان کو نہ معلوم ہے، نہ نبی کی سیرت کو معلوم ہے، نہ صحیح وفات کی تاریخ معلوم ہے، نہ صحیح پیدائش کی تاریخ معلوم ہے، لیکن آج میلاد کے نام سے غلط رسم و رواج کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی سچے عاشق رسول ہیں، ہم ہی سچے نبی کے محبت کرنے والے ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے دوستوں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میلاد کے تاریخ کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، تو اس لیے 12 ربیع الاول دیکھیے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا تمام لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو تاریخ 12 ربیع الاول کو لے کر
یہ غلط تاریخ کو ہم پھیلا رہے ہیں اور غلط کام جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے میرے دوستوں۔ کسی یہودی نے اس تاریخ کو رٹ کر یہ لگا دیا ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، تو ہم یہود کے طریقوں کو اپنائے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے تمہارے سے گزارش ہے، اللہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں کیا محبت کرنی چاہیے اور نبی سے ہمیں کیسا عشق ہونا چاہیے، ہمیں یہ دیکھو نبی نے کس کام کو کہا ہے کرنے کے لیے، ان کاموں کو کیجئے۔ نماز ہے، نماز سے ہمیں دور ہیں، روزوں سے ہم دور ہیں، زکوٰۃ سے دور ہیں، لیکن جو نہیں کرنا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے نبی کا عشق کیسے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینے میں رہا نہ گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے فوراً ملک شام چلے گئے اور وہاں جانے کے بعد وہاں زندگی بسر کرے۔ 22 سال کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ اذان دیجئے۔ نبی کے دور میں آپ اذان دیا کرتے تھے، نبی کے دور میں آپ کی اذان ہوتی تھی، آپ اذان دیجئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، میں اذان نہیں دیتا، لیکن صحابہ نے ان کو یہ کیا کہ اقرار کیا کہ آپ اذان دیجئے۔ بارہا کہا تو وہ تیار ہو گئے، تیار ہو کر جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، دیکھیے کیسا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے، چیخ کی ایک آواز نکلی اور بے ہوش ہو کر گر گئے کہ صحابہ دوڑنے لگے، ان کے چہرے پر پانی چھڑکا اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ہوش طاری ہو گئی اور کہنے لگے جا کر کیا ہوا، کہ پوچھنے لگے کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ آج سے 22 سال پہلے میں جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتا تھا، بابا جی کو دیکھتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے چہرے کے سامنے ہوتے تھے، لیکن آج وہ منظر مجھے 22 سال کے بعد یاد آ گیا کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں میرے سامنے نہیں ہے، تو مجھے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یہ تھا عشق، یہ تھا محبت، یہ تھی محبت نبی سے۔ لیکن آج ہماری زندگیاں دیکھیے کیسے ہیں کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے شریعت روک رہی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنے والے کام ہم لوگ کر رہے ہیں۔ میرے دوستو کتنے واقعات ایسے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ بیٹھ جائیں تو فوراً صحابہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باہر نکل رہے ہیں، ایک صحابی کے ایک پیر دہلیز کے اندر ہے، ایک پیر باہر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیوں ایسا بیٹھے ہیں، آپ آرام سے بیٹھیے، آگے چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بکریاں جہاں باندھ کر رکھا جاتا ہے وہیں بیٹھ چکے ہیں، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھنے لگے اے ابو درداء تم یہاں کیوں بیٹھے ہیں، تو قربان جائیں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ پر۔ دیکھیے کیا کتنا اچھا جملہ کہتے ہیں، کسی شاعر نے ان کے لفظ کو شاعر میں پرویا ہے۔ دیکھیے کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے درد مندوں سے نہ پوچھو کہاں بیٹھ گیا، درد مندوں سے نہ پوچھو کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بھی بیٹھ گئے۔ نبی کی آواز سننا تھا کہ وہیں بیٹھ گئے، لیکن آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو میں صاف طور پر کہتا ہوں میرے دوستوں، قرآن و حدیث کی بات جب آ جائے نہ آپ اپنے دادا کو دیکھیے نہ اپنے بڑوں کو دیکھیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، لیکن آج ہم نماز سے دور ہیں۔ آج قرآن کہہ رہا ہے زکوٰۃ ادا کیجئے، ہم زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے سود سے روکنا ہے، سود بہت بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہم اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کچھ لوگ نوجوان، آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث کی جب بات آ جائے تمہارے بڑے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں سچی محبت ہونی چاہیے، لیکن اپنے صحابہ کی زندگیوں کو تو دیکھ لو، صحابہ نے کیسے نبی کو خوش کیا ہے، حضرات علماء اکرام نے کیسے خوش کیا ہے۔ وقت نہیں ہے، باتیں بہت ہیں، یہ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے اتباع سنت کیسی چیز ہے، آپ مانے نہ مانے، حضرت
शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बाहयात हैं। हजरत वाक़या लिखते हैं अपने किताब में, हजरत शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मदीनतुल मुनव्वरा में रोज़े अतहर से कुछ दूरी पर, वहां पर जाली लगी है। जो हजरात उम्रे को गए हैं, जो हजरात हज को गए हैं, वो जानते हैं बाकायदा उस जाली के करीब होने के लिए लोग तड़पते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जियारत के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस भेजता है, आगे खड़ने नहीं देता। तो इस पर हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी दूर सुतून पर खड़े होकर ये महसूस कर रहे थे कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाली के करीब नहीं गया, मुझे ये नसीब नहीं हुई। देखिए कुर्बान जाए, हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में मेरे और आपके आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आकर फरमा रहे हैं। देखिए, फरमाने लगे, ए शफी, तू मेरे से दूर था समझ रहा है, लेकिन तू जो सुन्नतों को अमल कर रहे हैं, जो मेरी सुन्नत की इत्तिबा कर रहा है, वो ही मेरे करीब है। जो यहाँ आकर सुन्नत को छोड़कर जो मेरे सुन्नत से, कुरान से, शरीयत से दूर है, लेकिन ये रोजे के करीब है, ये जाली के करीब है, जाली के, तो मेरे करीब नहीं है, वो मेरे दूर ही है। हाँ, अगर सुन्नत की इत्तिबा कर रहा है तो वही मेरे करीब है, तो आप मेरे करीब हैं। देखिए कितनी मुबारकबाद है। तो मेरे दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ जबान से कह देने से कि हम आशिक रसूल हैं, सच्चे मोहब्बत उम्मती हम हैं, इस तरीके से नहीं होगा कि उस वक्त सच्चे आशिक कहलाए जाएंगे। तुम जहां भी रहो, मदीने में नहीं, मक्के में नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करेंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जान जान कर अमल करेंगे, तो फिर आप ही सच्चे आशिक हैं और आप ही नबी के करीब हैं। कल क़यामत के दिन हौज़ कौसर से आप ही पानी पीने के मुस्तहिक हो गए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों से, उस वक्त जबकि हम नबी के सुन्नतों को जान जान कर अमल करेंगे। अगर एक सवाल अभी कर लिया जाए कि आज जुमे में आते हुए कितने लोगों ने मिसवाक कर लिया, 100% में 10% ही करके आए होंगे। तो सोच कर देखें हम नबी की सुन्नतों से कितने दूर हैं। वो नबी पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए कुर्बान कर दिया, आज हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के धोखेबाज दुश्मन बनकर बैठे हैं। तो इसलिए आप हजरात से बस यही गुजारिश है कि ये जो ईद मिलादुन नबी के नाम से जहां भी प्रोग्राम होते हैं, अल्लाह के लिए ना आप जाएं उसमें, और देखें तो उसको बाकायदा रोकें। ये तारीख गलत बताए जाते हैं 12 रबीउल अव्वल पैदाइश की, हाँ इसमें इख्तलाफ है, लेकिन वफात की जो तारीख है वो 12 रबीउल अव्वल की है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, जितना हो सके इस महीने में, आज ही वो दिन है 12 रबीउल अव्वल, आप जितना हो सके दरूद पढ़े हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। दरूद पढ़ने से नबी को कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्तों, हम ही मिलने वाला, हम ही नजात मिलेगा। इसलिए नबी दरूद आप पढ़िए, हम ही रहमत मिलेंगे और हम ही बख्शिश होगी, हम ही मग़फ़िरत होगी। इसलिए हमें चाहिए कि जितना हो सके दरूद पढ़ें, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितने काम करने के लिए कहे हैं, इत्तिबाए सुन्नत के उन तमाम कामों को करिए, और जिन कामों से रोका है और गलत जो रस्म रिवाज जो चल पड़े हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बनाए और सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए।